ہوموسیکشولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کا فتنہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، لیکن وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تاریخ میں سب سے پہلے اس بدفعلی کا آغاز کیا؟ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اس پوری قوم کو پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیا گیا؟ قوم لوط تاریخ کی وہ پہلی قوم تھی جس نے ہم جنس پرستی جیسے گناہ کا آغاز کیا، یعنی یہ لوگ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال طریقے کے بجائے مردوں سے بدفعلی کرتے۔ ان لوگوں کو راہ راست پر لانے اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ یہ لوگ سدوم نامی شہر کے رہائشی تھے۔ اس شہر کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے۔ ان میں سے ہر شہر کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ علاقے انتہائی زرخیز اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے۔ یہاں کی غذائی پیداوار ان لوگوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ ہر طرح کے اناج، پھل اور میوہ جات وافر مقدار میں پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ لیکن یہ بات اہل سدوم کو ہرگز پسند نہ تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے علاقے میں پیدا ہونے والی سبزیوں اور اناجوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے شہروں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں، لہٰذا انہوں نے اس بات پر غور و فکر شروع کر دیا کہ کس طرح باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ ایک دن وہ اسی حوالے سے گفتگو میں مشغول تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں جس پر عمل کر کے تم دوسری بستی کے لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑا سکتے ہو۔ لوگوں نے جب اس بزرگ سے طریقہ پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن ابلیس ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکے کے بھیس میں ان کے پاس آیا اور ان کو عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ جب بھی کوئی مرد دوسری بستی سے تمہارے علاقے میں داخل ہو تو زبردستی اس کے ساتھ بدکاری کرو، اس طرح وہ لوگ تمہارے شہر میں آنا چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا ابلیس کے کہنے پر انہوں نے ایک ایسے گناہ کا آغاز کیا جس کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم جنس پرستی کا یہ گھناؤنا عمل پورے معاشرے میں عام ہو گیا۔ اس قوم کے صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی اس بدفعلی میں شامل تھیں۔ عام افراد سے لے کر بڑے بڑے حکمران اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ فحاشی اور بے حیائی اس قدر عام ہو گئی کہ اس غیر اخلاقی عمل کو ہر محفل میں کھلے عام سر انجام دیا جاتا۔ قوم لوط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی ظالم اور دھوکے باز تھے۔ اگر کبھی کوئی غریب ان کی بستی میں آ جاتا تو وہ فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کو برہنہ دفن کر دیتے، یعنی ظلم اور فحاشی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ لوط علیہ السلام نے اس قوم کو دعوت توحید دی اور بدکاری سے بچنے کی تلقین کی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ لوط علیہ السلام نے اس بدکار قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان پر آپ کی واضح و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ایک دن ان لوگوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم یوں ہی ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص فرشتوں کو زمین پر جانے کا حکم دیا۔ یہ فرشتے نوجوان لڑکوں کے روپ میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو بہت زیادہ فکر مند ہوئے، کیونکہ آپ اپنی قوم کی بدفعلی سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں میں سے تھی اور وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، لہٰذا اس نے اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر کچھ خوبرو نوجوان مہمان کی حیثیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔
یہ سن کر وہ بدکار قوم لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی نیک آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ان بدکار لوگوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جبکہ کچھ لوگ گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ اس صورتحال نے نوح علیہ السلام کو انتہائی مضطرب کر دیا، کیونکہ آپ اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے نہایت فکر مند تھے۔ فرشتے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کو پریشانی اور بے بسی کے اس عالم میں دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور چلے جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ہمراہ اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اب قوم لوط پر عذاب کا وقت آ پہنچا تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کی خیریت کی فکر سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو گئی۔ اللہ نے اس پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، جس نے ایک ایک بدکار کو ہلاک کر ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم نیست و نابود ہو گئی اور ان بدکار لوگوں کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ قوم لوط کو جس گناہ کی وجہ سے برباد کیا گیا، آج اسی گناہ کو دنیا کے کئی ممالک نے لیگل قرار دے دیا ہے۔ ایون اب مسلم کنٹریز میں بھی ہم جنس پرستی کو لیگلائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ضرورت اب اس امر کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائیں، اس سے پہلے کہ یہ فتنہ ہمارے گھروں تک پہنچ جائے۔